بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کی جو ابتدا ہے وہ ہے جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں۔ کس کے اعتبار سے؟ جنس کے اعتبار سے اسم کتنی قسمیں؟ دو قسمیں۔ کون کون سی؟ مذکر اور مؤنث۔ مذکر اور مؤنث۔ مذکر اور مؤنث۔ مذکر کیا ہوتا ہے؟ مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت نہ پائی جائے۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت نہ پائی جائے۔ اور مؤنث کیا ہے؟ مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت پائی جائے، جس میں تانیث کی علامت پائی جائے۔ مذکر کی مثال جیسے رجل۔ رجل، اب اس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی گئی۔ اس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تانیث کے علامات جو ہیں وہ چار ہیں۔ کتنی علامتیں ہیں؟ چار۔ کون کون سی؟ تا لفظاً ہو، تا لفظاً ہو، جیسے لفظ ہے طلحۃ، 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 اب یہ تا لفظاً ہے، تا لفظاً ہے۔ اسی طرح الف مکسورہ ہو، الف مکسورہ، جیسے لفظ حبلا، حبلا۔ اسی طرح الف ممدودہ ہو، کیا ہو؟ الف ممدودہ۔ حمراء، کیا؟ اسی طرح چوتھی قسم جو ہے نا تا مقدرن ہو، تا مقدر ہو، کیا ہو؟ مقدر ہو، جیسے آردن، آردن۔ تو تانیث کی کتنی علامتیں ہیں؟ چار۔ تانیث کی کتنی علامتیں کل؟ چار۔ کون؟ پہلی قسم کیا ہے تانیث کی؟ تا لفظاً ہو، تا لفظاً ہو۔ دوسری قسم کیا ہے؟ الف مکسورہ ہو، کیا ہو؟ الف مکسورہ ہو۔ اب دیکھنا یہ کہ الف مکسورہ کہتے کسے ہیں؟ الف مکسورہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الف مکسورہ یعنی ایسا الف کہ اس کے بعد حمزہ نہیں ہے، اس کے بعد حمزہ نہیں ہے۔ مکسورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پر کوئی حرکت نہیں آتی، اس پر کوئی حرکت نہیں آتی، اس لیے اسے الف مکسورہ کہتے ہیں، اس لیے اسے الف مکسورہ کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے الف ممدودہ۔ الف ممدودہ، الف ممدودہ اسے کہتے ہیں کہ جو مد کے ساتھ پڑھا جائے، ایسا الف جو مد کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے بعد شرط یہ ہے کہ حمزہ ہو، اس کے بعد کیا ہو؟ حمزہ ہو، اس کے بعد کیا ہو؟ حمزہ ہو۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ جہاں بھی الف مکسورہ ہو یا الف ممدودہ ہو وہ مؤنث ہی ہوگا۔ بعض کا جگہ ایسی ہے جہاں مؤنث پہ نہیں ہے، جہاں مؤنث نہیں آتا، لیکن یہاں یہ جو مثال ہے یہ مؤنث کی، یہ کس کی ہے؟ مؤنث کی۔ آگے ہے چوتھے نمبر پر تا مقدرن ہو، تا کیا ہو؟ مقدرن ہو۔ اردن، جیسے اردن، تو کیسے ہمیں پتہ چلا کہ اردن مقدر؟ اس کے اندر تا مقدر ہے، اس کے اندر کیا مقدر ہے؟ تا مقدر ہے۔ تو اس کی اصل سے پتہ چلا، اس کی اصل کیا تھا؟ اردتن، کیا تھا؟ اردتن۔ جب اس کو تصغیر پر لے گئے تو کیا معلوم ہوا؟ ارائدتن، ارائدتن۔ تو معلوم ہوا اگر کسی اسم کی اصل نکالنی ہو، کسی اسم کی اصل نکالنی ہو تو اس کی اصل کہاں سے نکلے گی؟ اس میں تصغیر سے۔ کہاں سے نکلے گی؟ اس میں تصغیر سے۔ اب جب ہم نے ارائدتن پڑھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ تا اس کے اندر مقدر تھی پہلے، اردن میں تا کیا تھی؟ مقدر تھی۔ اسی طرح راجلن سے رجائلن، اب یہاں تا نہیں ہے، نہ مقدر ہے، نہ لفظاً ہے، نہ الف مکسورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، تو معلوم ہوا یہ مذکر ٹھہرا اور یہ مؤنث ٹھہرا۔ تانیث کی علامت میں سے جو چوتھی علامت ہے نا وہ کیا ہے؟ تا مقدرہ ہو، تا کیا ہو؟ مقدرہ ہو۔ جیسے اردن، اس کی اصل سے پتہ چلا ارائدتن، یہ کیا ہے؟ اس کے اندر تا کیا ہے؟ مقدر ہے، تا کیا ہے؟ مقدر۔ اور یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ سمعی کہتے ہیں، مؤنث سے سمعی کہتے ہیں، کیونکہ عرب والوں سے سنا گیا ہے، عرب والوں سے سنا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تا مقدرہ کی جو نا 5 وجہ ہیں۔ کتنی وجہ ہیں؟ 5 علامات ہیں، یعنی کہ ہمیں خبر چل جائے گی اس اسم پر تا کیا ہے؟ مقدر ہے، تا کیا ہے؟ مقدر ہے۔ پہلی علامت تو یہی ہے کہ اسم کو اس کے اصل پر لے جائیں، اس میں تصغیر پر لے جائیں، وہاں سے ہمیں خبر مل جائے گی کہ یہ کیا تا مقدر ہے اس کے اندر یا نہیں ہے، کہ وہ مؤنث ہے یا نہیں ہے۔
دوسری علامت یہ ہے کہ کسی اسم کی طرف جو ضمیر لوٹے وہ مؤنث کی ہو، کسی اسم کی طرف جو ضمیر لوٹے وہ کس کی ہو؟ مؤنث کی ہو۔ وہ کون سی ہو؟ مؤنث کی ہو۔ جیسے اس کے اندر ہے نا النار یعرضون علیہا، اب یہ ہا ضمیر جو ہے نا یہ مؤنث ہے، یہ النار اسم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ ہا ضمیر کیا ہے؟ مؤنث ہے، کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اسم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ النار میں تا مقدر ہے۔ تا کیا ہے؟ مقدر ہے۔ تا کون سا ہے؟ مقدر ہے۔ اسی طرح دوسرا کیا ہے کہ فعل مؤنث کا کسی اسم کی طرف اسناد ہو، فعل مؤنث کا کسی اسم کی طرف کیا ہو؟ اسناد ہو۔ جیسے ولما فصلت العیر، ولما فصلت العیر، یہاں فاصلت یہ فعل مؤنث ہے، یہ کیا ہے؟ فعل مؤنث ہے، اس کی اسناد العیر کی طرف ہے۔ اب یہاں میں معلوم ہوا کہ العیر کے بعد تا مقدر ہے۔ تا کیا ہے؟ مقدر ہے۔ اسی طرح ہاذہ جہنم، کہ جب اس میں اشارہ کیا ہے؟ مؤنث ہو، جب اس میں اشارہ کیا ہو؟ مؤنث ہو، مؤنث استعمال کیا جائے تو اس وقت اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا۔ اس کے اندر تا کیا ہے؟ مقدر ہے۔ جیسے ہاذہ جہنم، یہاں ہا جو ہے نا یہ مؤنث کیا ہے تو معلوم ہوا جہنم میں تا مقدر ہے۔ تا کیا ہے؟ مقدر ہے۔ اسی طرح آگے کیا؟ القاطف المشویہ، ایسا اسم کہ اس کی صفت یا خبر مؤنث لے گی ہو، ایسا اسم جس کی صفت یا خبر مؤنث لے گی ہو۔ القاطف المشویہ، اب المشویہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ خبر کیا ہے؟ مؤنث ہے، یہ خبر کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اور القاطف یہ اسم ہے، معلوم ہوا القاطف میں تا مقدر ہے۔ تا کیا ہے؟ مقدر ہے۔ تا کیا ہے؟ مقدر، اور یہ ہمیشہ مقدر رہیں گے، یہ ہمیشہ مقدر رہیں گے۔ اچھا، اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تانیث کی علامات بیان کی ہے کہ تانیث کی علامات 4 ہیں۔ تانیث کی علامات کیا ہے؟ 4 ہے۔ اس کے اندر آپ نے ہی اور ہاذہ یہ بھی تو مؤنث ہے، اس کا ذکر تو نہیں کیا۔ ہی اور ہاذہ یہ کیا مؤنث ہے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو جواب دیا گیا یہ جو مذکر اور مؤنث یہ اسم کی جو علامتیں یہ اس میں متمکن کی ہے۔ یہ کون سا اسم ہے؟ اس میں متمکن کیا ہے۔ ہی اور ہاذہ یہ جو علامتیں تھیں یہ جو قسم ہے یہ کس کی ہیں؟ یہ اس میں غیر متمکن کی۔ اب اس میں غیر متمکن کو اس میں متمکن میں داخل نہیں کر سکتے، اسم غیر متمکن کو اسم متمکن کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ مؤنث معنوی جو ہے نا اس کی 2 قسمیں ہیں۔ مؤنث معنوی کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں۔ ایک یہ کہ جس میں ہمیشہ تا مقدر ہی رہے گا، تا مقدر ہی رہے گا، جیسا کہ یہ مثالیں آج ہم نے پڑھی ہے، ان میں تا ہمیشہ کیا رہے گا؟ مقدر ہی رہے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہے، دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں کبھی تا مقدر مانا جائے گا، کبھی اس کو مقدر نہیں مانا جائے گا۔ جیسا لفظ ہے طریقن، اسے طریقتن بھی پڑھتے ہیں، طریقن طریقتن بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہاں اس کو اگر تا مقدر مانا جائے تو مؤنث، اگر تا مقدر نہ مانا جائے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مذکر۔ پھر وہ کیا ہوگا؟ مذکر۔ مؤنث معنوی کتنی قسمیں؟ 2۔ ایک وہ قسمیں جن میں ہمیشہ تا مقدر مانا گیا، وہ یہ قسمیں ہیں جن کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ دوسرا وہ جن میں کبھی تا مقدر مانا جاتا ہے، تا مقدر کے اعتبار کیا جاتا ہے اور کبھی نہیں کیا جاتا، تو ان کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ جب ان کو تا مقدر مانا جائے گا تو وہ مؤنث، جب ان کو تا مقدر نہیں مانا جائے گا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اس اسم کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اس اسم کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، جس میں تا کو کبھی مقدر مانا جاتا ہے، تا کو کبھی مقدر نہیں مانا جاتا، یعنی تا کا اعتبار کیا جاتا ہے یا تا کا اعتبار نہیں کیا جاتا، تو اس اسم کو دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔